بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں بے شمار فتوحات ہوئیں، اسلام کا پرچم دور دراز کے ملکوں تک پہنچا۔ فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کی طرف بڑھے تو میدان جنگ میں رومیوں کا ایک زبردست پہلوان جو انتہائی طاقتور اور جنگجو تھا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے میدان جنگ میں آیا اور بلند آواز سے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو للکارتے ہوئے اپنے مقابلے پر بلایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس رومی کی للکار پر انتہائی تیزی اور پھرتی کے ساتھ لشکر اسلام سے نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ اس رومی پہلوان کا نام جرجا تھا۔ جرجا پہلوان نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لیں۔ اس دوران ہم ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات سن کر رک گئے۔ چنانچہ جرجا پہلوان آگے بڑھا اور اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے عرصے سے ایک بات بے چین کیے ہوئے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں جو بھی آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے اس کے بارے میں بالکل سچ جواب دیں گے، کیونکہ جھوٹ بولنا بہادروں کا شیوا نہیں ہے، اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جرجا پہلوان کہنے لگا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خدا نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے، اور وہ تلوار انہوں نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ جس قوم پر بھی اس کو نکالتے ہیں اس قوم کو شکست دیے بغیر وہ تلوار میان میں نہیں جاتی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جرجا پہلوان کہنے لگا، تو پھر آپ کو سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے جرجا سنو، اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت بخشی اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر سونتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری مدد اور کامیابی کے لیے دعا فرمائی، اس لیے میرا نام سیف اللہ ہے، اور میں تمام مسلمانوں سے مشرکین پر بہت بھاری اور سخت ہوں۔ یہ سب کچھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر جرجا پہلوان کہنے لگا، میں ایک آخری بات آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی حیثیت آپ لوگوں میں کیا ہوتی ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہماری اور اس کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم سب آپس میں برابر ہوتے ہیں، بلکہ اس داخل ہونے کا درجہ ہم سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جرجا پہلوان یہ سنتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور کلمہ توحید پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسے لے کر لشکر اسلام میں آئے۔ جرجا نے غسل کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دین کے احکامات بتائے، اور اس کے بعد جرجا پہلوان نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر لشکر اسلام میں شامل ہو کر رومیوں کے خلاف بھرپور انداز میں جہاد میں حصہ لیا۔
معرکہ یرموک کے پہلے دن رومی جرنیل کے اشتعال دلانے پر عرب نصرانی قبیلہ بنو غسان کے سردار جبلہ بن ایہم نے اپنے 60,000 کے لشکر کے ساتھ مجاہدین اسلام کے لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کا ارادہ کیا۔ ادھر امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سپہ سالار تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ان 60,000 کے مقابلے میں 30 آدمی لے کر جاؤں، جن میں سے ہر ایک 2,000 پر حاوی ہو۔ آج میں ان کو ایسا چکمہ دوں گا کہ ان کی ناک خاک آلود ہو جائے گی اور ذلت کی وجہ سے وہ کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، کیا آپ مذاق فرماتے ہیں؟ کہنے لگے، اللہ کی قسم مذاق نہیں کرتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ 60,000 کے مقابلے میں کم از کم 60 تو لے کر جائیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 60 جلیل القدر صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہوئے اور نصرانی عربوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ جبلہ بن ایہم نے جب ان 60 لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگا، ہم لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں اور تم ابھی تک صلح کے خواب دیکھ رہے ہو، ہم قیامت تک صلح نہیں کریں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم ہمیں قاصد تصور کرتے ہو، حالانکہ ہم لڑنے آئے ہیں؟ جبلہ بن ایہم کہنے لگا، اے نوجوان، تو غرور میں آ کر اپنی قوم کو تباہی کی طرف لے کر نکلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم ہمیں نہیں جانتے، ہم غرور میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے ہیں۔ جبلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مسلمانوں نے مجھ کو بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اگر ہمارے 60,000 کے لشکر نے ان 60 مسلمانوں کو مار دیا تو دنیا کہے گی اس میں کون سی بہادری کا کام ہے، لیکن اگر وہ غالب آ گئے تو قیامت تک ہماری نسلیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ چنانچہ جبلہ نے اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ثابت قدمی سے لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام لشکر اسلام اپنے پڑاؤ سے تاریخ کا اچھوتا معرکہ بڑی بے قراری سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں طرف سے بہادروں کی چیخ و پکار اور تلواروں کی جھنکار کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ جنگ کے شعلے بلند تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج اسی میدان کو میدان حشر سمجھو اور کفار کو سبق سکھاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کفار کے اندر گھرے ہونے کے باوجود بڑھ بڑھ کر حملے کرتے رہے۔ نصرانی لشکر کے سپاہی ٹپاٹپ مقتول ہو کر زمین پر گرتے گئے۔ جبلہ بن ایہم حواس باختہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ بدحواسی کے عالم میں چیخ چیخ کر اپنے سپاہیوں کو حملے میں شدت کا حکم دیتا رہا، لیکن اسلامی لشکر کے شیروں نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ شام تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے لڑتے رہے جیسے بالکل تازہ دم ہوں اور ابھی ابھی لڑائی شروع کی ہو۔ آج اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جوہر دکھایا۔ آخر کار لشکر کفار دفعتاً پیٹ دکھا کر بھاگا۔ جبلہ بن ایہم کے لشکر کے سپاہی اس طرح ڈر کر بھاگتے تھے کہ گویا آسمان سے کسی نے ان کو ڈرا کر بھگایا ہو۔ بھاگنے والوں میں جبلہ بن ایہم سب سے آگے تھا۔ کفار کو شکست فاش ہو گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم واپس آ گئے۔ واپس آنے والے صحابہ 20 تھے۔ ایک مرتبہ پھر پریشانی بڑھ گئی کہ شاید 40 صحابہ شہید ہو گئے، مگر میدان جنگ میں جا کر دیکھا گیا تو صرف 10 لاشیں ملیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور 30 لوگوں کو کفار گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کفار کا پیچھا کیا تو مزید 25 صحابہ مل گئے جو کفار کی شکست کے بعد ان کا پیچھا کرتے ہوئے آگے نکل گئے تھے۔
اس جنگ میں 10 صحابہ شہید ہوئے جبکہ 5 گرفتار ہوئے، جبکہ نصرانی عربوں کے 5000 آدمی مارے گئے۔